نبی اکرم نور مجسم حبیب محتشم خطیب امم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام، اللہ کی حمد و ثنا اور بالخصوص حضور کے پاک گھرانے کے ذکر خیر کے نیک مقصد سے ہمارا یہ آج کا پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ بالخصوص سید الشہداء امام عالی وقار، امام عالی جاہ، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقا جنہوں نے میدان کرب و بلا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے یا وہاں گئے صعوبتیں برداشت کیں، ان سب کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرحمہ والرضوان دونوں کی محبت کو ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ سرکار فرماتے ہیں، لوگو اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذا فراہم کرتا ہے، اور مجھ مصطفیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب لگتا ہوں۔ بحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ یعنی اگر حضور کی محبت، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہیے تو اس کے لیے محبت اہل بیت اطہار ضروری ہے، اور محبت اہل بیت اطہار چاہیے، محبت رسول چاہیے تو اس کے لیے محبت اہل بیت اطہار ضروری ہے، اور اگر محبت خداوند متعال چاہیے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ جس شخص کو آل بیت اطہار کی محبت نصیب ہو گئی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر روایت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من احبنی، جس شخص نے مجھ سے محبت کی، میرے ساتھ پیار کیا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور امام حسن و حسین ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان دونوں سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور حسن و حسین کے ابا جان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا سے محبت کی۔ اسے کیا نصیب ہوگا، کیا ملے گا؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت سیدنا مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور محبت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور محبت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور محبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر بندے کے دامن میں اور کچھ بھی نہ ہو، یہ ایک نعمت بھی اگر اس کو نصیب ہو جائے، فرائض باقی جو ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، میں استحباب اور نوافل کے درجے میں باقی چیزیں اگر کچھ بھی نہیں، باقی فرائض اس کے پورے ہیں، اور باقی جو احکامات شرع، جو فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی اور شریعت کے باقی معمولات کی ادائیگی وہ کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اللہ نے یہ نعمت بھی عطا کی کہ وہ پنج تن پاک سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کا بدلہ یہ نصیب ہوگا کہ ایک تو جنت ملے گی، اور صرف جنت نہیں، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائے گا۔ اور بالخصوص سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، کہتے ہیں کہ رات میں کسی ضروری کام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، حضور کی دہلیز پر آیا نبی پاک علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس و انور، اپنے در دولت سید عائشہ پاک کی جو رہائش میرے محبوب کی رہائش تھی اس سے حضور باہر تشریف لائے۔ تو جب حضور باہر آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پہلوؤں میں اپنے مبارک کمبل کے نیچے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، اور کوئی شے نبی پاک علیہ السلام نے اٹھا رکھی ہے اور اپنے چادر کے نیچے چھپا رکھی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو سرکار نے اپنی کمبلی میں چھپا رکھی ہے، اور مبارک کمبل اپنی چادر اس کے اندر جس کو حضور نے لے رکھا ہے اور اٹھا رکھا ہے وہ کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں جب اپنا کام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، میرا مسئلہ حضور نے حل فرما دیا، جس حاجت سے آیا تھا وہ پوری ہو گئی، تو اب میں نے عرض کیا حضور سے ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، میں نے پوچھا حضور یہ آپ نے
اپنے پہلوؤں میں اپنے سینہ مبارک کے ساتھ چادر کے اندر کیا چیز اٹھا رکھی ہے، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں فَكَشَفَهُ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھائی تو فَإِذَا حَسَنُ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ، حسن اور حسین دونوں نبی پاک علیہ السلام کی چادر کے نیچے محبوب علیہ السلام نے اٹھائے ہوئے تھے۔ کا چادر اٹھا کے حضور نے مجھے دونوں کا دیدار بخشا، میں نے حضور کے شہزادوں کو دیکھا، حسن و حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب کیا ہوا؟ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اسامہ ہادان ابنایا وابنا ابنتی، فرمایا اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی زہرا کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں سے ایک یہ بھی معلوم ہوا مسئلہ کہ حسنین کریمین سیدہ زہرا پاک کے بیٹے تو ہیں ہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ اپنی زبان رسالت سے ان دو شہزادوں کو براہ راست خود اپنے بیٹے قرار دیا ہے۔ یہ فرما کہ اس کے بعد محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ حضور عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور، اے اللہ، اے میرا مولا، بے شک میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو میرے حسن اور حسین دونوں سے محبت کرنے والا ہو۔ ایک حضور نے عرض کیا، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے، حسن و حسین سے، اور دوسرا میری درخواست یہ ہے یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور تیسرا یہ فرمائے عرض کیا مولا تعالی جو شخص، جو بھی انسان قیامت تک میرے ان شہزادوں سے محبت کرنے والا ہے، مولا تو اس کو بھی اپنی محبت کی جو وہ نعمت سے مالا مال فرما دینا، اس کو بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک اور حدیث مبارکہ روایت، حدیث پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین دونوں کے حوالے سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں ہادان ابنایا، لوگو یہ دونوں حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، من احبہما فقد احبنی، جس شخص نے حسن اور حسین سے محبت کی اس شخص نے مجھ اللہ کے حبیب مصطفیٰ سے محبت کر لی ہے، یعنی الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ موجود ہے، میں نے ابھی جو وہ ایک جگہ پہلے بھی حدیث تھوڑی دیر پہلے سنائی اور وہاں بھی اس کا ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو وہ اپنے کاشانہ اقدس و انور سے باہر تشریف لائے، اور محبوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے دیگر اصحاب بھی موجود ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ہے کہ نماز پڑھ کے آپ باہر تشریف لائے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی صحابی نے کو دعوت پیش کی کھانے کی، تو آپ اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ادھر کو تشریف لے جا رہے تھے، تو فَإِذَا الْحُسَيْنُ مَعَ الصِّبْيَانِ يَلْعَبُ، باہر گلی میں بچوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے تھے، موجود تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقی صحابہ سے آگے ہوئے، اور آگے ہو کر آپ نے امام حسین کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے،
جب ہاتھ پھیلائے تو فَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ ہَا ہُنَا مَرَّةً وَہَا ہُنَا مَرَّةً۔ تو حضور نے جب ہاتھ بڑھائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر دوڑ جاتے ہیں، کبھی ادھر دوڑ جاتے ہیں۔ حضور ہاتھ پھیلا رہے ہیں امام حسین کو، اب جیسے بلا مثال، بلا تشبیہ اور بلا کسی جوڑ کے وہ ہمارے آقا و مولا نبیوں کے امام ہیں اور امام حسین آپ کے شہزادے ہیں، بلا کسی مثال کے سمجھانے کے لیے جیسے آج ہم گھر میں کو کسی کا بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہم لیتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، تو یعنی مقصد یہ ہے کہ بچے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، ہاتھ آگے کر کے اس کو لینا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم جو وہ بچے کو اٹھانا چاہتے ہیں اور بچے سے محبت پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ بچے تھے، بیٹے تھے، آپ کے شہزادے تھے، نواسے تھے، حضور کے دو پھول تھے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی، بڑا اعلیٰ درجے کا پیار تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے اور اپنی طرف بلایا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ الصبیج، اب یہاں لفظ ہیں صبیج دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی یہ آپ کی تقریباً عمر تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام حسین کی طرف حضور نے ہاتھ بڑھائے تو آپ یعنی کبھی دائیں دوڑ جاتے ہیں، کبھی بائیں دوڑ جاتے ہیں، آپ جدھر جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ کے پیچھے ہی ہو جاتے ہیں، اور حضور پھر بلاتے ہیں اپنی طرف، حضور امام حسین دائیں جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی اس طرف ہو جاتے ہیں، وہ اس طرف کو جاتے ہیں، امام حسین نبی پاک علیہ السلام بھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ اب بالآخر یہ حضور نے فرمایا بیٹا حسین میری طرف آؤ، حسین رکو، تو اور اس وقت جب امام حسین کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں تو حدیث کے لفظ یہ وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضاحکہ، حضور امام حسین کو جو وہ پیار کر کے مسکرا رہے تھے، اور حسین اپنے نانا کے ساتھ اس طرح کی محبت کا اظہار کر کے امام حسین بھی مسکرا رہے تھے، حضور بھی تبسم فرما رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تبسم فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ لیا، حتی اخذ، حضور نے پکڑا تو اب ہوا کیا، فجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى تحت قفاه، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ایک مبارک ہاتھ دست نبوت و رسالت حضور نے امام حسین کے یہاں ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور ایک اپنا دست نبوت و رسالت امام حسین کی یہاں پیچھے یہ گدی میں یہاں رکھا، اور رکھ کے اب یہاں اس وقت میرے سامنے الفاظ یہ حدیث کے ثم قنع رأسہ ووضع فاہ علی فیہ فقبلہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر کو حسین کے منہ کی طرف جھکایا، اور جھکا کے کیا یہ کہ حضور نے اپنا منہ، اپنا مبارک دہن، یہ حصہ حضور نے اپنا حسین کے منہ پر، یعنی نبوت کے لبوں کو امامت کے لبوں پر حضور نے رکھ دیا، اور رکھ کر نبی پاک علیہ السلام فقبلہ، بار بار حسین کے لبوں کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، اور بوسے دیتے رہے۔ اور دوسری ایک روایت یوں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہاتھ ادھر رکھا ایک ادھر رکھا، اور یہ رکھ کے تو حضور نے امام حسین کو فرمایا بیٹا حسین اوپر آؤ، تو حضور امام حسین کو اوپر اٹھاتے ہیں، امام حسین نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں سے چڑھتے چڑھتے حضور کے سینے تک آ جاتے ہیں، اور جب سینے کے پاس آتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام اپنا منہ حسین کے منہ پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں حسین منہ کھولو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کھولتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام زبان نبوت اور رسالت کو حسین کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، اور رکھ کے فرماتے ہیں حسین بیٹا چوسو۔ امام حسین نبیوں کے امام کی اس زبان کو جس زبان سے اللہ کی وحی، اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، اس زبان کو حسین چوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر
نبی پاک علیہ السلام امام حسین سے فرماتے ہیں حسین اپنی زبان باہر نکالو، وہ نکالتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام حسین کی زبان کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محبت ہو رہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کس کی؟ نبی پاک علیہ السلام کی۔ حضور یہ محبت فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب وہ جو حدیث کا جملہ آپ سنتے ہیں، پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اشتہاروں پر، بینرز پر، فلیکسوں پر آج بھی لکھا ہوا ہے جگہ جگہ۔ اس کے بعد حضور نے پھر یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ لوگو یہ سارا کچھ جو کر رہا ہوں نا، حسین ادھر دوڑتا ہے میں بھی پیچھے چلا جاتا ہوں، ادھر جاتا ہے میں بھی پیچھے چلا جاتا ہوں، اور میں یہ جو حسین کو پکڑا، پھر ہاتھ رکھے، پھر اٹھایا، پھر اپنا منہ حسین کے منہ پہ رکھا، پھر اپنی زبان چسائی، حسین کی چوسی، حسین کے لبوں کو بوسے دیے، یہ اتنا کچھ کیا تو کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے حسین منی و انا من الحسین، زمانے والو حسین مجھ سے ہے اور میں مصطفیٰ حسین سے ہوں۔ یہ حضور نے تب فرمایا۔ یہ اب حدیث پاک کا جملہ یہاں پر ہے، اور اس کے بعد پھر آگے حضور نے اگلے جملے یہ ارشاد فرمائے، اور وہ یہ تھے احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط۔ فرما لوگو سن لو، یہ محبت تو میں کر رہا ہوں نا حسین کے ساتھ، یہ سارا جو تم نے دیکھا، فرمایا اب میں یہ ایک عمومی انداز میں کہہ رہا ہوں، احب اللہ من احب حسینا، فرمایا صبح قیامت تک جس نے میرے حسین سے محبت کر لی وہ یہ ذہن نشین کر لے کہ اسے اللہ نے عرش والے نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا حسین کون ہے؟ فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین میرے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، حسین میرے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص آپ کے لیے، اور یہ ایک اور حدیث پاک دونوں شہزادوں کے حوالے سے سنیے، یہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان، اور حضرت ابو بریدہ حضور کے صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطبنا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبے کے دوران ہوا یہ اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاتران، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما مالکم اولادکم فتنہ، نظرت الى هذین الصبیین یمشیان ویاتران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتهما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اب خطبہ جمعہ ہے یا خطبہ عید ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی خطبہ، حضور خطبہ دے رہے ہیں، تو اب نبی پاک علیہ السلام کے جو آج حضور کا روضہ پاک، حضور کا جو گھر تھا، اس کے بالکل ساتھ حضرت امام حسین حسن مولا علی سیدہ زہرا کا گھر تھا۔ آج وہ گھر حضور کے روضہ پاک کے اندر شامل ہے، اندر ہی ہے اس کے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سیدہ زہرا پاک کے دونوں شہزادے گھر سے تیار ہو کر اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور سے ملنے آ رہے ہیں۔ ہر نانے کو نواسوں سے پیار ہوتا ہے اور ہر نواسوں کو نانے سے محبت ہوتی ہے، پر کائنات میں نہ کوئی حسنین جیسے نواسے ہوئے، نہ کوئی محمد عربی جیسا نانا ہوا، لہذا جو محبت حسنین کو اپنے نانے سے تھی اور جو حضور کو حسنین سے تھی وہ کائنات میں شاید کسی کو نہ ہوئی ہوگی اور نہ کوئی کر سکے گا۔ امام حسن حسین دونوں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضور کی طرف آ رہے ہیں، اور حال یہ تھا کہ علیہما قمیصان احمران، دونوں نے اس دن سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، امام حسن حسین نے سرخ جوڑے زیب تن کر رکھے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک ہر ماں اپنے بچوں کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تیار کر کے پھر کوئی ماموں آئے، چچا آئے، تایا آئے، کوئی نانا آئے، نانی آئے، ان کی گود میں دیتے ہیں یا کہتے ہیں بیٹا اب جاؤ، ہر گھر میں ہوتا ہے۔
تو سیدہ زہرا پاک نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا اور سرخ جوڑے ان کو پہنا کے دونوں حسن و حسین تو تھے اس عمر میں تھے کہ جب مسجد نبوی شریف میں آئے نا تو یمشیان و یاسران چلتے ہوئے گر جاتے تھے، یعنی ابھی چھوٹے تھے۔ تو امام حسن بڑے 1 سال تقریباً، تو امام حسن چھوٹے ہیں، اب وہ چلتے پھر گر جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور کو یہ گوارا نہ ہوا کہ شہزادے یہ ان کو تکلیف ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ختم کر دیا، چھوڑ دیا، ادھر ہی روک دیا، روک کے حضور نیچے تشریف لائے، اور تشریف لا کے حضور آگے گئے، جا کے دونوں کو اٹھا کے لا کے حضور نے دونوں کے ایک روایت میں کہ سامنے بٹھایا، اور ایک میں یہ کہ حضور نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھا کر نبی پاک علیہ السلام نے دونوں سے محبت فرمائی، اور محبت فرما کے حضور نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ کہا یہ میں اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہا تھا، میں تمہیں کلام کر رہا تھا، میں نے اپنی گفتگو بات ادھر ہی کاٹ دی، ان کو دیکھا مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ بھئی یہ چلتے ہوئے ان کو دقت ہو، میں خود ان کو اٹھا کے لاؤں، پیار کروں، محبت کروں ان سے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی، پیار فرمایا۔ تو یہ حضور کے شہزادے ہیں، اور ان سے محبت حضور کی جہاں اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہے، وہاں اس وجہ سے بھی ہے کہ قیامت تک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے ان دونوں کے ذریعے سے آگے چلنا تھا، امام حسن و حسین کے ذریعے سے۔ آج دنیا بھر میں جو سادات ہیں، سادات سید، وہ اولاد رسول ان کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسن و حسین حضور کے بیٹے ہیں، اور ہر حضور کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کی اپنی پشت سے جاری فرمائی، اور اللہ میری اولاد کو علی کی پشت سے جاری فرمائے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ سے میری اولاد کو آگے جاری و ساری فرمائے گا۔ تو یہ جو حسن و حسین اور آگے ان کی قیامت تک جو اولاد ہے نا، یہ جب ہم ادھر سے چلیں گے ان کا شجرہ گنتے ہوئے، تو جب ہم پہنچیں گے سیدہ زہرا پاک پر، تو سیدہ زہرا پاک اور مولا علی سے پھر یہ ان کا نسب مولا علی سے اوپر کی طرف نہیں جائے گا، امام حسن و حسین کا نسب حضرت سیدہ زہرا اور مولا علی پر پہنچ کر سیدہ زہرا سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف جائے گا۔ یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ حضور کے شہزادے ہیں، یہ تو اس طرف ہو جائے گا ان کا رشتہ اور ان کا جو تعلق اور نسبت۔ باقی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے شادیاں فرمائی، متعدد شادیاں آپ نے کی، ان سے بھی اولاد ہوئی۔ مولا علی کے تقریباً مجموعی طور پر 16 بیٹے، اور ایک روایت میں 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں آپ کی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ تو باقی جتنی اولاد ہیں نا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، وہ اولاد جب ان کا نسب چلے گا تو مولا علی پر پہنچ کر وہ مولا علی سے اوپر جائے گا، ان کا ادھر نہیں ہے، ان کا نسب ادھر نہیں جائے گا، ان کا ادھر جائے گا۔ یہ ایک دھرتی کے اوپر یہ اعزاز اور یہ شان اللہ نے ہمارے آقا و مولا کے تصدق سے صرف سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کی قیامت تک کی اولاد کو اولاد رسول کہا جاتا ہے، حضور کی اولاد ہے، اور ان سے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی ذریت قیامت تک چلی، اور آج تک وہ موجود ہیں، اور سید حضور کی اولاد ہیں، ان کا ادب و احترام پوری امت پر فرض ہے، سادات اعظام کا۔ اور اس میں بھی میں نے ابھی جمعہ میں بھی کہا تھا، اب بھی کہہ دوں کہ سید سے مراد وہ سید کہ جو صحیح العقیدہ سنی ہو، جو سنی صحیح العقیدہ ہو، جو سید سنی صحیح العقیدہ ہو، اس سید کا ادب، احترام، تعظیم اور تکریم پوری امت پر فرض ہو، واجب ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے اگر کوئی گستاخ رسول ہو جاتا ہے، کوئی جو وہ گستاخ صحابہ ہو جاتا ہے، گستاخ اہل بیت ہو جاتا ہے اور لکھواتا سید ہے اپنے نام کے ساتھ، تو ایسی صورت میں پھر اس کی سیادت قائم نہیں رہے گی اور اس کی سرداری پھر قائم
نہیں رہے گی۔ یہ سید کا معنی سردار ہے اور سیادت کا معنی سرداری ہے، تو یہ سرداری تو ملی ہے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا عقیدہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ عقیدے کے مطابق نہیں، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے اور اعتقاد اور نظریے کے مطابق نہیں، تو ایسی صورت میں اس کا رشتہ ہی منقطع ہو جاتا ہے، اس کا نسب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اپنے ابا جان اللہ کے نبی کے نقش قدم سے ہٹ گیا تھا اور اس نے اپنے بابا جان کی اتباع اور اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی تھی، اور جب اس نے انکار کیا اور درست عقیدہ نہیں اپنایا، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اب وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی حضرت نوح کا بیٹا تھا، لیکن جب عقیدہ میں فرق آ گیا، اپنے بابا جان نے جو انہوں نے کہا تھا اس عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں اپنایا، ایمان نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں اس کا نسب اور اس کا رشتہ اپنے بابا جان سے منقطع ہو گیا، اس کے باپ سے۔ وہ نبی ہیں اللہ کے، ڈائریکٹ ان کا بیٹا تھا، لیکن نسب ختم ہو گیا، قرآن نے کہہ دیا۔ اب ایسے ہی اگر آج کوئی اس زمانے میں کہتا ہے میں سید ہوں، لیکن حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی صحابی کی بے ادبی کرتا ہے، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں، عمر کے بارے میں صحیح نہیں، عثمان کے بارے میں صحیح نہیں، یا کسی بھی صحابی کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں، تو ایسا شخص پھر اس کی عزت اور تعظیم بھی جاتی رہتی ہے، اور وہ اپنی عزت اور تعظیم کو خود ضائع کرتا ہے، خود وہ اس کو کہہ لیں تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ادب کریں گے، پر اس سید کا، اس کا احترام فرض ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قرآن و سنت کا جو درست عقیدہ ہے وہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا۔ تو ایسے جتنے بھی سادات ہیں ان کی عزت کریں، تعظیم کریں، تکریم کریں، ان سے محبت کریں، اہل بیت اطہار سے، حضور کے سارے گھرانے سے محبت کریں۔ اور میں نے کل پرسوں کے جمعے میں یہ بتایا بھی تھا کہ اہل بیت اطہار ہمارے نزدیک کون ہیں؟ ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار میں صرف مولا علی، سید زہرا، امام حسن اور حسین ہی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار میں حضور کی تمام بیویاں بھی ہیں، تمام ازواج ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سارے شہزادے جو حضور کے بیٹے صاحبزادے تھے، قاسم، عبداللہ اور اس کے بعد ابراہیم، وہ بھی ہیں، حضور کی ساری صاحبزادیاں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ سارے کون ہیں نبی پاک علیہ السلام کے؟ اہل بیت ہیں۔ ان سب کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ ان سب کی محبت پوری امت پر فرض ہے اور لازم ہے، اور اسی طرح جیسے ان کی محبت فرض ہے، لازم ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی، حضور کے تمام اصحاب کی محبت بھی فرض اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو حضور سے محبت عطا کرے، حضور کے صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، اولیاء کبار سے اور حضور کی تمام نسبتوں سے صحیح معنوں میں محبت عطا کرے۔ اللہ ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ ان کی محبت، ان کے پیار اور ادب و احترام اس عقیدے پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ اب ایک پیغام، ایک گزارش میری وہ